اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیک یا ولی العصر ادرکنا ولا تہلکنا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اعمش نے نقل کیا ہے کہ عطیہ کوفی جو جابر بن عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا غلام تھا، اس کا بیان ہے کہ میں اور جابر بن عبداللہ انصاری ہم دونوں امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام کی قبر مطہر کی زیارت کے لیے نکلے۔ جب ہم کربلا میں وارد ہوئے تو جابر نہر فرات کے پاس گئے، غسل کیا، پھر ایک چادر باندھی اور احرام حج کی طرح ایک چادر اوپر بھی اوڑھی، پھر ایک تھیلی کھولی جس میں خوشبو تھی، اسے اپنے بدن پر چھڑکا اور اس کے بعد ایک ایک قدم بڑھاتے تھے اور ذکر خدا کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ قبر مطہر کے قریب پہنچے اور انہوں نے مجھ سے کہا، مجھے قبر سے باندھ دو، تو میں نے انہیں اس قبر سے باندھ دیا۔ اس کے بعد جابر نے خود کو قبر حسین پر گرا دیا اور انہیں غش آ گیا۔ میں نے ان پر تھوڑا سا پانی چھڑکا۔ جب انہیں غش سے افاقہ ہوا تو انہوں نے 3 مرتبہ فریاد بلند کی، یا حسین یا حسین یا حسین۔ پھر جابر نے کہا، حبیب لا یجیب حبیبہ، ایک دوست اپنے دوست کو جواب نہیں دے رہا ہے۔ پھر کہا، آپ مجھے جواب دیں گے بھی تو کیسے، کیونکہ آپ کی شہرک کا خون آپ کے حلق پہ جو لگا ہوا ہے اور آپ کے سر کو آپ کے بدن سے جدا جو کر دیا گیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خاتم النبیین کے فرزند ہیں اور سید المومنین کے فرزند ہیں، اور اس کے فرزند ہیں جو تقوی کا ساتھی ہے۔ آپ ہدایت کے بیٹے اور خامس اصحاب کسا ہیں، اور آپ تمام سرداروں کے سردار کے بیٹے ہیں، اور حضرت فاطمہ سیدۃ النساء کے فرزند ہیں۔ اور آپ ایسے کیوں نہ ہوں جبکہ آپ نے سید المرسلین کے ہاتھوں غذا پائی ہے، متقین کی آغوش میں آپ پلے ہیں، آپ نے ایمان کا شیر پیا ہے اور اسلام کے ساتھ آپ نے پرورش پائی ہے۔ آپ کی زندگی بھی پاک و پاکیزہ تھی اور آپ کو پاک و پاکیزہ موت نصیب ہوئی، لیکن مومنین کے دل آپ کی جدائی سے مضطرب و پریشان ہیں۔ ہاں، مگر جس چیز کو آپ کے لیے پسند کیا گیا اس میں انہیں کوئی شک نہیں۔ بس آپ پر اللہ کا سلام ہو اور اس کی رضا آپ کے شامل حال ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی ویسے ہی گزاری جیسے آپ کے بھائی یحییٰ ابن زکریا نے گزاری تھی۔ پھر جابر نے اپنی آنکھوں کو قبر حسین کے اطراف پھیرا اور کہا، السلام علیکم ایتھا الارواح التی حلت بفناء الحسین۔ سلام ہو ان روحوں پر جنہوں نے خود کو حسین پر قربان کر دیا، واناخت برحلہ، اور جو اپنی سواری کے ساتھ ان کے سامنے تسلیم ہو گئے، واشہد انکم اقمتم الصلاۃ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی، وامرتم بالمعروف ونہیتم عن المنکر، تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، وجاہدتم الملحدین، اور گمراہ لوگوں کے خلاف جہاد کیا، وعبدتم اللہ حتی اتاکم الیقین، اور اللہ کی اس وقت تک عبادت کرتے رہے جب تک تمہیں موت نہ آ گئی۔
پھر جابر نے کہا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث کیا، یقیناً ہم تمہارے ساتھ تمہارے اس کام میں برابر کے شریک ہیں۔ اس پر عطیہ نے سوال کیا، اے جابر، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ہم نہ تو کسی وادی میں اترے، نہ کسی پہاڑ پر چڑھے، اور نہ ہی کسی کو تلوار سے ضرب لگائی، جبکہ ان لوگوں کے سر کو بدن سے جدا کر دیا گیا ہے، ان کی اولاد یتیم ہو گئی اور ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ جابر نے کہا، اے عطیہ، میں نے میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ محشور کیا جائے گا، جو کسی گروہ کے عمل سے محبت کرتا ہے وہ ان کے ساتھ اس عمل میں شریک ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، میری اور میرے ساتھیوں کی نیت بھی وہی ہے جس پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب چلے گئے۔ اے عطیہ، مجھے پکڑ کر کوفے کے گھروں کی طرف لے چلو۔ عطیہ کا بیان ہے کہ جب ہم وہاں سے چلے اور کچھ راستہ طے کیا ہی تھا کہ جابر نے پھر مجھ سے کہا، اے عطیہ، کیا میں تمہیں کچھ وصیت کروں؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس سفر کے بعد ہم دونوں کی ملاقات کبھی ہو پائے گی۔ آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے سے محبت کرنا جب تک وہ ان سے محبت کرتا رہے، اور آل محمد علیہ السلام کے دشمن سے بغض رکھنا جب تک وہ ان سے بغض رکھے، چاہے وہ پورا سال روزہ ہی کیوں نہ رکھتا ہو اور نماز شب کا پابند ہی کیوں نہ ہو، اور آل محمد علیہ السلام کے محب سے نرمی سے پیش آنا، کیونکہ اگر اس کا ایک قدم اس کے بہت زیادہ گناہوں کی وجہ سے پھسل بھی جائے لیکن آل محمد علیہ السلام کی محبت کی بنا پر دوسرا ثابت قدم رہے گا، اور یقیناً ان کا چاہنے والا جنت کی طرف پلٹے گا اور ان سے بغض رکھنے والا جہنم کی طرف۔ یہ تھی وہ پہلی زیارت امام حسین علیہ السلام، اور پہلے زائر ہونے کا شرف جابر بن عبداللہ انصاری کو حاصل ہوا۔ ہمارا لاکھوں سلام ہو جابر پر، اور دل چاہتا ہے کہ جابر سے کہیں کہ اے جابر، کل آپ اکیلے زیارت پر گئے تھے لیکن آج ذرا کربلا کی رونق تو دیکھیے۔ آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے دنیا کے ہر گوشے سے ان سے اپنا اظہار عقیدت کرنے، ہر طرح کے خوف کو شکست دیتے ہوئے اور تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اربعین پر کربلا پہنچتے ہیں، تاکہ جو سلسلہ آپ نے قائم کیا تھا وہ قیامت تک جاری رہے۔ آخر میں ہم جابر بن عبداللہ انصاری کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ آخری وقت تک ہمیں آل محمد علیہ السلام کے محبوں سے محبت اور ان کے دشمنوں سے بغض و عداوت رکھنے کا رزق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں آل محمد علیہ السلام کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے ہمارے زمانے کے امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حسین